بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق، الحوار حول افراد الاسرہ، گفتگو خاندان کے افراد کے متعلق۔ الحوار گفتگو کو کہتے ہیں، جیسے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اور حولہ کے بارے میں افراد فرد کی جمع ہے، اور افراد فرد اردو میں بھی فرد کہتے ہیں لوگ۔ الاسرہ خاندان کو کہتے ہیں۔ اسرہ کا معنی عربی میں خاندان کے آتے ہیں، تو یہ خاندان اور اسرہ کے متعلق یہ حوار ہے۔ احمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد علی سے پوچھتا ہے، کم فردن فی اسرتک، آپ کے خاندان میں کتنے لوگ ہیں؟ کم یہ سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، کتنے، اس کا معنی ہے کتنا یا کتنے۔ کم فردن کتنے لوگ ہیں، فی اسرتک آپ کے خاندان میں۔ اسرتن جیسے ہم نے پڑھ لیا خاندان کو کہتے ہیں، اور کاف جو ہے اضافت کے لیے آتا ہے، اسرتک آپ کے خاندان میں۔ علی خمسۃ افراد، 5 افراد ہیں، 5 لوگ ہیں ہمارے خاندان میں۔ فی عائلتی میرے خاندان میں۔ عائلہ خاندان کو کہتے ہیں، تو جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یا ضمیر، یا جب آخر میں آ جائے ای، یہ جو ای کی آواز ہے، یہ جب آخر میں آ جائے تو کسی چیز کی اضافت اپنی طرف، اور کاف جب آخر میں آ جائے تو کسی چیز کی اضافت دوسرے مخاطب سامنے والے کی طرف، جیسے قلم کا آپ کا قلم، اور قلمی میرا قلم۔ اب اسرتوں کا آپ کا خاندان، اور عائلتی میرا خاندان۔ اب یہاں پہ ایک اور لفظ آ گیا، عائلہ۔ عائلہ بھی خاندان کو کہتے ہیں، اور اسرہ بھی خاندان کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اسرتن یہ بھی خاندان کو کہتے ہیں، اور عائلتن یہ بھی خاندان کو کہتے ہیں۔ اس کو مترادف کہتے ہیں کہ عربی میں بہت سارے ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ ایک لفظ ایک معنی کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس طرح بہت ساری زبانوں میں ہوتا ہے۔ تو عائلتی کا مطلب میرا خاندان، اور عائلتو کا آپ کا خاندان، عائلتہ اس کا خاندان۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ انا، اب یہاں سے وہ گننا شروع کرتے ہیں کہ ایک تو میں ہوں، یعنی 5 افراد میں سے ایک میں ہوں، وہ اخوانے، اور 2 میرے بھائی ہیں، وہ والدی و والدتی، ایک میرے والد ہیں اور ایک میری والدہ ہے۔ یہاں پہ آپ لوگوں نے دوبارہ دیکھ لیا کہ آخر میں جو ای کی آواز آ رہی ہے، یہ جو یا ہے، یہ اپنی طرف نسبت ہے۔ والدی میرے والد، والد کا آپ کے والد، والدہ اس کے والد۔ تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ اضافت جو ہے کسی چیز کی، والدی میرے والد، والدتی میری والدہ، والدتن والدہ کو کہتے ہیں اماں اور امی، اور والدتی میری امی میری والدہ۔ وکم انتم، اور آپ لوگ کتنے ہیں۔ جیسے کم کے بارے میں ہم نے بتا دیا کہ کم جو ہے یہ سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، کتنے کے متعلق، کمیت کے متعلق سوال کے لیے کم استعمال ہوتا ہے۔ اور انتم یعنی آپ لوگ، انتم یہ جمع ہے آپ لوگ۔ انت کا مطلب آپ ایک مرد، آپ ایک مخاطب، انتما آپ 2 مخاطب، اور انتم آپ سب مخاطب۔ سب زیادہ لوگوں کو جب مخاطب کرنا تو اس کے لیے انتم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد احمد اس کو کہتے ہیں کہ اما نحنو، بہرحال ہم۔ اما جو ہے، اما کا معنی بہرحال، نحنو ہم، انا کا معنی میں، اور نحنو کا معنی ہم۔ نحنو یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے، نحنو کا مطلب ہم۔ فعشرتن ہم 10 ہیں، عشرتن کا معنی 10۔ انا میں، وثلاثۃ اخوہ اور 3 بھائی ہیں میرے، واختن ایک بہن ہے، وزوجتی ایک میری بیوی ہے، ووالدایا اور 2 میرے والدین ہیں۔ یہ یا آخر میں آ گئی تو اس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ کسی چیز کی نسبت اپنی طرف، والدایا میرے والدین، وجدی میرا دادا، پھر یا جو ہے آخر میں، وجدتی میری دادی، دادا دادی، جدن دادا، جدی میرے دادا، جدتن دادی، جدتی میری دادی۔ علی بارک اللہ فی اسرتکم، اللہ تعالیٰ کے خاندان میں برکت ڈالے۔ احمد جو ہے اس کو کہتے ہیں آمین۔ یہ تو آج کا حوار تھا۔ اس کے بعد ہم اس میں سے چند الفاظ نوٹ کرتے ہیں کہ جو الفاظ آج کے حوار میں ہم نے سیکھ لے وہ کیا الفاظ ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے کم سیکھ لیا، کم، کہ کم جو ہے کس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
کم جو ہے عربی میں کمیت کے متعلق سوال کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کتنا، جیسے ہم سوال کرتے ہیں کم روبیتن عندک. اچھا، اس کے بعد اکثر جو ہے زبر، دو زبر آئیں گے. کم کے بعد اکثر دو زبر آتے ہیں. کم روبیتن عندک، آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں. روبیہ کا معنی پیسے، عندک آپ کے پاس. عندک کا معنی پاس، اور کاف آ گیا تو مخاطب ہے آپ کے پاس. آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں. تو کم جو ہے یہ سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور دوسرا لفظ ہم نے سیکھ لیا عائلتن. عائلتن یہ خاندان کو کہتے ہیں، اور اسرتن یہ بھی خاندان کو کہتے ہیں. عائلتن اور اسرتن ان دونوں کا معنی جو ہے خاندان ہے. تو یہ بھی آج ہم نے سیکھ لیا. پھر اس کے بعد جو چیز ہم نے سیکھ لی وہ یہ ہے کہ خاندان کے جو فیملی ممبرز جس کو ہم کہتے ہیں، افراد العائلہ، کہ خاندان کے جو افراد ہیں اس کو کیا کہتے ہیں. خاندان کے جو افراد ہیں مختلف اس کو کیا کہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہ علی ہے، یہ ایک بندہ ہے علی. اس کے جو والدین ہیں، مثال کے طور پر والد ہے، اس کو والد کہتے ہیں. عربی میں بھی والد کہتے ہیں، اردو میں بھی والد کہتے ہیں. اور اس سے طرح جو ہے ابن بھی کہتے ہیں، ابن، والدن بھی کہتے ہیں اور ابن بھی. اور اس کی جو والدہ ہے اس کو والدتن بھی کہتے ہیں اور امن بھی کہتے ہیں. امن، والدتن بھی کہتے ہیں، امن یہ اس کے والدین. ان کی جو جمع ہے اس کو والدان تثنیہ ہے، دو والدان یا ابوان یہ بھی کہتے ہیں. تو یہ جو والدان اس کو کہتے ہیں، یہ آخر میں جو الف اور نون جب آخر میں آ جائے تو اس کا مطلب دو بندوں کی طرف اشارہ کرنا ہے. مثال کے طور پر قلم، ایک قلم، قلمان دو قلم، سبورتن ایک بورڈ اور سبورتان دو بورڈ. تو آخر میں جو الف نون آ جائے یہ یاد رہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے تثنیہ. اس کو عربی میں تثنیہ کہتے ہیں، یہ بھی سمجھنا چاہیے. اچھا، تو یہ علی جو ہو گیا، اس کے والدین کو والدین عربی میں بھی کہتے ہیں امن، والدہ کو والدہ اور امن، اور والد کو والدن اور ابن کہتے ہیں. اب علی کے جو برابر میں آئیں گے تو وہ کون ہوں گے. برابر میں ظاہر ہے بھائی ہوگا، تو بھائی کو جو ہے اخن کہتے ہیں. بھائی کو کیا کہتے ہیں، اخن. بھائی کو اخن کہتے ہیں. اور جو بہن ہے اس کو اختن. بھائی کو اخن اور بہن کو اختن کہتے ہیں. اس کے بعد ہم جب اس کے نیچے آ جائیں تو اس کے نیچے مطلب اس کا بیٹا ہوتا ہے، تو بیٹے کو جو ہے ابنن کہتے ہیں، ابنن. اور بیٹی کو بنتن. بنتن کا معنی بیٹی، ابنن کا معنی بیٹا. اور اسی طرح جو ہے اس کی بیوی جو ہے اس کو زوجتن کہتے ہیں. زوجتن یہ بیوی ہے، بیوی کو زوجتن کہتے ہیں. اور جب ہم خود اس کی طرف جائیں تو یہ زوجتن ہے، اور یہ پھر کیا ہو گیا، زوجن ہو گیا، یہ شوہر ہو گیا. زوجن کا معنی شوہر. اور بھی جو فیملی کے افراد ہیں، اب مثال کے طور پر والدین سے اوپر جائیں گے. والدین سے جب اوپر جائیں گے، یہاں جگہ بھی نہیں ہے، جگہ ہم بناتے ہیں. یہ والدین ہیں، اس سے اوپر جائیں گے تو دادا اور دادی. جدن، دادا کو جو ہے جدن کہتے ہیں، اور دادی کو جدتن. دادی کو جدتن، دادا کو جدن. اچھا، عربی میں نانا اور نانا نانی، دادا دادی سب کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر دادا اور نانا کے لیے جدن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور نانا اور نانی کے لیے جددن کا لفظ استعمال ہوتا ہے.
عربی میں ایک قاعدہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر مذکر سے مؤنث بنانا ہو تو اس کے لیے اکثر آخر میں ہم جو گول تا ہوتی ہے وہ آخر میں بڑھاتے ہیں، جس کو تائے مدورہ کہتے ہیں، یہ آخر میں اس کے اضافہ کرتے ہیں، جیسے جدن سے جدتن ہے، یعنی ہر جگہ ضروری نہیں ہے لیکن اکثر جو ہے اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے آج کے حوار میں افراد الاسرہ، خاندان کے متعلق جو ہے یہ گفتگو تھی، اور اس میں یہ چند چیزیں جو ہے ہم نے سیکھ لی، تو اس کو آپ لوگ ریوائز کر لیں، اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور بار بار سنیں اس ویڈیو کو تاکہ یہ یاد ہو جائے، اور جب مفردات اور ووکیبلری ہمیں یاد ہوگی تو اسی کے بعد جو ہے ہم کسی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں۔ اگر اسی کورس کے متعلق کسی نے رائے دینی ہو تو اپنی رائے جو ہے ضرور کمنٹ میں پیش کریں۔ والسلام۔